السلام علیکم جی ویورز، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں فیوریٹ بک، جو کہ میرا داغستان ہے، اور یہ میں نے آن لائن پرچیز کی ہے۔ یہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ اس رائٹر کی نہیں تھی۔ یعنی یہ بک جو ہے یہ اصل میں اردو زبان میں نہیں تھی، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ جو ہے وہ اجمل نے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ترجمہ تھا وہ کچھ شاہد منیر وغیرہ کا تھا، جو اچھا تھا، ٹھیک تھا، لیکن وہ لینتھ میں زیادہ تھا اور اس کو بہت زیادہ طول دیا گیا تھا، جو کہ مجھے وہ اتنا زیادہ نہیں کیا۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کچھ صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو میں نے جو ہے یہ اس کو خریدا ہے، اور اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ تو میرا داغستان جو ہے یہ انمول باتوں اور انمول لفظوں کی کتاب ہے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ داغستانی شاعر و نثر نگار رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان کا مطالعہ کر کے کیا پایا، تو میرا جواب ہوگا کہ بہت ساری انمول باتیں اور بہت سارے انمول الفاظ۔ یوں تو یہ کتاب کسی بندی ٹکی صنف میں نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس صنف کو شاعری سے جوڑ سکتے ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود نوشت ہے، بعض کے لیے یہ فنکشن بھی ہے، اور بعض کے لیے ایک علاقے کی تہذیب اور ثقافت پر مبنی معلومات بھی ہے۔ مگر میرے لیے یہ کتاب ادب کی تمام اصناف کا مجموعہ ہے، کیونکہ اس میں سبھی طرح کی اصناف کو سمو دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں کہ ایک صنف میں لکھتے ہوئے لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں، لیکن وہ اس صنف پر قابو نہیں پا سکتے، یعنی ایک موضوع کو وہ پکڑ کے اس پہ قابو نہیں پا سکتے، مگر کہنے والے انہیں علامہ کہتے ہیں۔ تو جس ادیب نے ایک کتاب میں ادب کی مختلف اصناف کو جمع کر دیا ہوگا، وہ واقعی ہی کتنا بڑا علامہ ہوگا۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ رسول حمزہ توف اپنے دور کے عظیم شاعر اور بہترین نثر نگار تھے۔ انہوں نے سوویت یونین کی جمہوریہ داغستان کے آوار گاؤں صدا میں اپنے دور کے مشہور شاعر حمزہ سداسا کے گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں شاعری ایک طرح سے اپنے والد سے ورثہ میں ملی تھی۔ رسول حمزہ توف نے اپنے پیچھے جو شعری اثاثہ چھوڑا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ ان کے اشعار صرف کاغذ پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں بھی رچ بس گئے ہیں۔ تو رسول حمزہ توف کے تعلق جو معلومات دستیاب ہیں، ان کے مطابق انہوں نے اپنے پہلے اشعار 11 سال کی عمر میں لکھے۔ ایک حیرت انگیز واقعے نے ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ 1933 میں داغستان کے اس بلند پہاڑی گاؤں صدا میں، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، تاریخ میں پہلی بار ایک ہوائی جہاز اترا تھا، اور مشہور شاعر حمزہ سداسا کے بیٹے نے اس عجوبے کو دیکھ کر شاعری کے میدان میں پہلا قدم اٹھایا تھا۔ ہائی اسکول کی تعلیم، استادوں کی تربیت کے کالج، آوارہ زبان کے سفری تھیٹر، ریڈیو، نامہ نگار، یہ ان جوانی کے الگ الگ مرحلے تھے۔ صحت کی حالت ایسی تھی کہ انہوں نے فوجی خدمات انجام نہیں دی، لیکن جب داغستان کی سرحد ہی پر جنگ ہو رہی تھی تو شاعر کے شاعر بیٹے نے دشمن پر اپنی نظموں اور گیتوں کے وار کیے، فوج کی فتوحات سے خود وجدان حاصل کیا، اور اپنے ہم وطنوں کو کارنامے انجام دینے کی ہمت اور حوصلہ عطا کیا۔ جنگ کے بعد انہوں نے ماسکو میں ادبیات کے انسٹیٹیوٹ موسوم باروگی سے 1950 میں اپنی تعلیم مکمل کی، اور وہیں بہت ادیبوں سے ان کی دوستی ہوئی۔ وہیں ایک کے بعد دیگرے ان کی نظموں کے مجموعے شائع ہونے لگے، جنہیں سوویت یونین میں بھی دنیا کے دوسرے ملکوں کے قارئین بھی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ ناقدروں کے مطابق ان کی شاعری وطنی دوستانہ اور صدیوں پرانی عوامی دانش سے مملو ہے۔ کردار کی جرات، لوگوں کے باہمی رشتوں میں دلی تعلق، بلند تنیب انقلابی آدرشوں کی خاطر کارنامے انجام دینے پر آمدگی نے رسول حمزہ توف کی شاعری کو لوگوں کے لیے ضروری بنا دیا۔ لوگوں کے لیے ضروری بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والد عوامی شاعر تھے، عوام میں اپنے والد کی طرح مقبول ہوئے۔ رسول حمزہ توف داغستانی ادیبوں کے انجمن کے چیئرمین بھی تھے۔ انہوں نے الیگزینڈر پشکن لیر اور متنوف کو مایا کوفسی کی تخلیقات آوار زبان میں بھی ترجمہ کی۔ کتاب میرا داغستان ان کا شعری مجموعہ نہیں، ان کا نثری شاہکار ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ کتاب باقاعدہ ایک صنف میں نہیں ہے، ایک موضوع پہ نہیں ہے۔ اس میں رسول حمزہ توف نے اپنے علاقے داغستان کو مرکز میں رکھتے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کے سامنے کبھی کہاوتوں کے ذریعے اور کبھی کوسنوں کے توسط سے، تو کبھی حکایتوں اور کہانیوں اور کہاوتوں کے ذریعے کئی اشعار کی شکل میں وہ عوامی زندگی، پہاڑوں کی وہ سادگی اور اس فطری حسن کو دکھایا ہے جو شاعری سے ہٹ کر کسی اور ہی طرح کی ہیبت کی ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔
یہ کتاب اسی حیت میں ہے کہ کتاب کو 13 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے ہر باب لکھنے کا مقصد جو ہے وہ شعراء کی تربیت کرنا ہے۔ اس مقصد سے اس طرح کی بدنیتی نہیں، خلوص صاف شاعر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ رسول حمزہ توف ادیبوں اور شاعروں سے ہی مخاطب نظر نہیں آتے بلکہ خود سے بھی مخاطب نظر آتے ہیں۔ اس کتاب کو مقامی آوار زبان سے روسی زبان میں ترجمہ کرنے والے ادیب دمیر سولوخین پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ رسول حمزہ توف نے یہاں اس طرح سے لکھا ہے جیسے وہ اپنی آئندہ کتاب کا پیش لفظ لکھ رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کتاب کو کیسی ہونا چاہیے اور اس کو کس انداز میں لکھا جانا چاہیے، اس کا نام، اس کی زبان اور اسلوب کیسے ہوں گے، اس کی تشکیل کیسے کی جائے گی، اور پھر اس کتاب کا مواد کیا ہوگا۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب سوانح حیات جیسی ہے اور کچھ حد تک اطرافی خصوصیات کی حامل ہے۔ یہ پرخلوص اور شاعرانہ بھی ہے۔ یہ کوئی ناول یا کہانی نہیں ہے، مگر اس کے کردار حمزہ، ابو طالب، سلمان، استالسکی، عوامی شاعروں، محمود وغیرہ ذہنوں میں اپنی سادگی اور کردار کے کھرے پن اور اپنی صلاحیتوں اور مقبولیت کے باوجود زمین سے جڑے رہنے کے سبب دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں۔ رسول حمزہ توف نے کچھ اس انداز سے اپنے والد حمزہ اور ان کے دوست ابو طالب کا ذکر کیا ہے کہ ان کے سراپے نظر میں گھوم جاتے ہیں۔ اس کتاب میں بہت کچھ سیکھا ہے، جیسے کہ لفظوں کی حرمت اور اہمیت، اور ایک اقتباس ملاحظہ ہو کہ اس سے پہلے زبان سے کوئی لفظ عطا ہو انسان کو چاہیے کہ اپنی دونوں آنکھوں سے سب کچھ دیکھ بھال لے اور دونوں کانوں سے سب کچھ سن لے۔ منہ سے نکلنے والے لفظ اس گھوڑے کی طرح ہوتا ہے جو ایک ڈھلان اور تنگ پہاڑی راستے سے اتر کر ایک وسیع و عریض اور ہموار میدان میں آ پہنچا ہو۔ یہ کتاب وطن سے محبت سکھاتی ہے، اور یہ کیونکہ میں نے سمیرہ حمید کے بک سٹال سے آن لائن آرڈر کی تھی، تو انہوں نے مجھے یہاں پہ یہ اپنے ناول کی ایک لائن بھی بھیجی ہے کہ تکلیف کے راستے روشنی ملتی ہے اور روشنی کے راستے نور ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں کتاب کے بارے میں۔ اس کتاب میں ادیبوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب ادب اپنے باپ دادا کی غذا پر پلنا چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے ملکوں سے غذا حاصل کرنے لگتا ہے، جب اس کے رشتے اپنی قوم کے رسم و رواج سے اور زبان اور کردار سے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اپنی قوم کا وفادار نہیں رہ جاتا تو وہ مریض بن جاتا ہے، اس کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں اور دنیا کی کوئی دوا جو ہے وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ ایک کتاب سے دو اقتباس جو ہیں وہ مزید ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ موضوع ایک ایسی الماری کی طرح ہے جس میں طرح طرح کا سامان ہے۔ الفاظ الماری کی کنجی ہیں، لیکن خیال رکھیں کہ یہ اسی وقت کارگر ہو سکتے ہیں جب الماری میں بھرا سامان آپ کی ملکیت ہو اور کسی کے نہیں۔ صلاحیت جو ہے وہ آگ کی طرح ہوتی ہے۔ آگ اگر بے وقوفوں کے ہاتھ لگ جائے تو ارد گرد کی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یہ ذہانت ہی ہے جو اسے قابو میں رکھتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب ادیبوں اور شاعروں کو لازماً پڑھنی چاہیے۔ انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں نے انمول لفظوں اور انمول باتوں والی اس کتاب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ اردو کے ایک بہت بڑے ادیب اجمل اجملی نے کیا، مگر یہ ایک عرصے سے نایاب تھا۔ کم از کم ہندوستان اور پاکستان میں حال ہی میں اسے جہلم کی اشاعت گھر بک کارنر نے خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے، لیکن اس کا ہندوستان میں ملنا ممکن نہیں ہے۔ اس کام کو اسبات کے مدیر اشر نجمی نے یوں آسان کر دیا کہ انہوں نے اسے اپنے اسبات پبلیکیشنز سے شائع کیا ہے۔ جو افراد انمول باتوں اور لفظوں کی قدر و احترام سمجھتے ہیں، وہ ضرور جو ہے وہ اپنے مطالعے کے لیے اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے حمزہ رسول توف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اگر آپ بستر سے اٹھتے ہیں تو ہڑبڑی مچا کے نہ اٹھائیں، بلکہ اپنے اس خواب کو سوچیں جو آپ نے دیکھا ہے۔ اور ایک اور بات جو ہے کہ آج کیونکہ مادری زبان کا عالمی دن ہے، اس کے بارے میں کچھ خاص جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ روسی مصنف حمزہ رسول جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی یہ کتاب میرا داغستان جو میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کر رہی ہوں، یہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بار وہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والی دو قبائلی عورتیں آپس میں جھگڑا اور تکرار کر رہی ہیں، اور اس تکرار کے دوران ایک عورت نے دوسری عورت کو بددعا دی کہ جا اللہ تیرے بچوں کو اس انسان سے محروم کر دے جو ان کی زبان سکھانے والا ہو۔ اس کے بعد دوسری عورت کا بھی غصہ کافور ہو گیا، اور پھر اس نے وہی بددعا دوسرے طریقے سے لوٹائی اور جواب میں اس کو کہا کہ
اللہ کرے تیرے یہاں ایک آدمی بھی ایسا نہ بچے جو تیرے بچوں کو ان کی زبان سکھا سکے. تو یہ زبان کی اہمیت تھی. رسول حمزہ توف میرا داغستان اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میری مادری زبان جو ہے وہ آوار ہے، گرچہ میں روسی میں شاعری کرتا ہوں اور ہمارے ہاں ایک گالی ایسی ہے جس پر قتل ہو جاتے ہیں کہ جا تو اپنی مادری زبان بھول جائے. اور یہ ایک اتنی زبان کو اہمیت دینے والی جو باتیں ہیں وہ اب پاکستان میں اس حساب سے نہیں رہی ہیں. اور اس دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ یہ ایک گالی سمجھی جاتی تھی کہ اگر آپ اپنی زبان نہیں بول سکتے ہیں اور اگر آپ کے ملک میں آپ کی زبان سکھانے والے استاد موجود نہیں ہیں تو آپ اخلاقیات کی اور انسانیت کی اور اپنے ملک کی بدترین سطح پہ چل رہے ہیں. تو اردو زبان میں بھی پاکستان میں اب یہ کہ بفضل باری تعالیٰ کافی زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اس بات کو، ہم انگریزی کے الفاظ کو کم سے کم استعمال کریں اور اردو ادب جو ہے اس کی اہمیت کی قدر کریں اور اس کو پہچانیں. بک آپ کو آن لائن مل جائے گی، آف لائن بھی شاید آپ کے علاقوں سے مل جائے، لیکن میں نے یہ آن لائن پرچیز کی ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.